آج ہم پڑھیں گے شہر آشوب، نظم ہے نذیر اکبر آبادی۔ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ سید ولی محمد، اور یہ ان کو عوامی شاعر کہا جاتا ہے، عوامی شاعر، اور نظم نگار ہیں، عوامی شاعر ہیں، اور عوام کی انہوں نے نمائندگی کی ہے، اور اصل نام ہے ان کا سید ولی محمد۔ اور ایسے یہ شاعر ہیں کہ ان کی شاعری میں جو ذخیرہ الفاظ ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ بک پہ دیکھیے جی، صفحہ نمبر 120۔ 1740 میں ان کی پیدائش ہے، وفات 1830۔ ساری عمر انہوں نے جو ہے معلمی کا پیشہ اختیار کیے رکھا۔ دلی میں نذیر کا لڑکپن جو ہے اور جوانی بڑی ہنسی خوشی اور رنگ رلیوں میں گزری۔ اس کے بعد دیکھیے دوسرا پیراگراف، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اخلاقی مضامین اور تصوف پر بھی انہوں نے قلم اٹھایا، اور ان کی شاعری میں عوامی مسائل اور عوامی خیالات کی ترجمانی ملتی ہے۔ ایسی نظموں میں فکر آٹے دال کا، روپے کی فلسفی، روٹی نامہ، آدمی نامہ اور مفلسی وغیرہ شامل ہیں۔ تو نذیر اکبر آبادی نے غزلیں بھی کہیں ابتدا میں، اس کے بعد جو ہے انہوں نے نظم کی طرف یہ آ گئے۔ نظم میں ایک نئے طرز اور نئے انداز کے یہ موجد تھے، پرگوش شاعر تھے، بہت زیادہ کہنے والے، اور ان کی جو شاعری ہے وہ ان کے اشعار کی تعداد وہ لاکھوں میں ہے، لیکن جو دستیاب اشعار ہیں وہ 50,000 کے قریب ہیں، اور ان کے جو کلیات ہے ان کا، اس کا نام لکھا ہوا ہے کلیات نذیر اکبر آبادی، یہ ان کا کلیات ہے۔ اور انبیاء کرام بزرگان دین سے عقیدت ان کی شاعری میں موجود ہے۔ ان کی نظموں میں موسیقیت بھی ہے، روانی بھی ہے، اور جزیات نگاری، منظر نگاری، مشکل اور ادق قافیے باندھنے میں ان کو کمال حاصل ہے۔ تو یہ نظم دیکھیے ان کی شہر آشوب۔ شہر آشوب کی تعریف کون سنائے گا؟ آپ سنائیے جی۔ ایسی صنف سخن جس میں کسی شہر کی تباہ حالی، عوام کے معاشی مسائل، ملک اور شہر اور ملک میں سیاسی انتشار، بدامنی اور فتنہ انگیزی کا ذکر کیا جائے، شہر آشوب کہلاتا ہے۔ شہر آشوب کہلاتے۔ شاباش، بیٹھیے، انہوں نے تعریف صحیح سنائی ہے جی۔ ایسی صنف سخن جس میں کسی شہر کی تباہ حالی، عوام کے معاشی مسائل، شہر اور ملک میں سیاسی انتشار، بدامنی اور فتنہ انگیزی کا ذکر کیا جائے تو اسے شہر آشوب کہتے ہیں۔ آشوب کے معنی ہوتے ہیں فتنہ و فساد، پریشانی، مصیبت، آفت وغیرہ۔ تو شہر آشوب، ادھر دیکھیے سارے توجہ کیجئے، شہر آشوب کون سی نظم ہوتی ہے جس میں کسی شہر کی تباہی کا ذکر ہوتا ہے؟ آشوب کے معنی میں نے کیا بتایا؟ فتنہ و فساد، مصیبت، تباہ حالی۔ تو یہ عوامی شاعر ہیں کیونکہ جو ہے عوامی موضوعات کا انتخاب کیا انہوں نے، اور میلوں ٹھیلوں پہ انہوں نے نظمیں کہی ہیں، تفریحات، کھیل تماشوں پہ۔ اب اس کی نظم کی جو ہیئت ہے اس پہ آپ دیکھیے کہ ہیئت کون سی ہے اس نظم کی، شہر آشوب کی۔ کون بتائے گا جی اس کی ہیئت کون سی ہے؟ مخمس۔ ایسی نظم جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ مخمس۔ اور یہ مخمس ترکیب بند ہے، مخمس ترجیح بند نہیں ہے۔ ترکیب بند کسے کہتے ہیں؟ جس میں مصرع آخر میں ریپیٹ نہیں ہوتا، بند کی ترکیب کو ترکیب بند، اور ترجیح بند میں مصرع یا شعر ریپیٹ ہوتا ہے آخر میں، لیکن اس میں دیکھیے کہ اس میں ریپیٹ نہیں ہو رہا۔ تو یہ جو ہے شہر آشوب آگرہ کی کہانی نذیر کی زبانی ہے۔ غالب نے کہا تھا کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا۔ تو یہ جو ہے شہر آشوب، یہ نظم ہی نہیں بلکہ اکبر آباد آگرہ کی روح کی پکار ہے، آگرہ کی کہانی ہے اور نذیر کی زبانی ہے، آگرہ کی آپ بیتی ہے، آگرہ سٹی جو ہے اس کی کہانی نذیر کی زبانی ہے۔ یہ پہلا بند اس میں دیکھیے ہے، اب تو کچھ سخن کا میرے اختیار بند ہے، اب تو کچھ سخن کا میرے اختیار بند، رہتی ہے تباہ سوچ میں لیل و نہار بند، دریا سخن کی فکر کا ہے موجدار بند، او کس طرح نمو میں زباں بار بار بند، جب آگرے کی خلق کا ہو روزگار بند۔ تو یہ جو نظم ہے اس کا مرکزی خیال، آگے پہلا سوال بھی ہے صفحہ نمبر 123 پہ، اس کا مرکزی خیال یہی ہے کہ آگرہ کی اقتصادی بدحالی اور مفلسی کی تصویر کشی ہے، ہر طبقہ بے روزگار ہے، شاعر کا تخلیقی سرچشمہ بھی بند ہے، اور اس کی دعا ہے کہ شہر دوبارہ آباد ہو جائے، خوشحال ہو جائے۔ تو یہ اس کا مرکزی خیال ہے۔ تو آگرہ جو ہے وہ تباہ ہوا،
آگرہ کے لوگوں کی اقتصادی حالت کا یہ مرثیہ ہے یہ نظم۔ نادر شاہ مرہٹوں اور سکھوں کی یورش کی وجہ سے افراتفری کا دور تھا، مغلوں کی باہمی چپکلش کی وجہ سے ملک برباد ہو گیا تھا۔ تو پہلا بند دیکھیے، اس میں 5 مصرے ہیں بھائی۔ ایسی نظم جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہیں اس کو کہتے ہیں مخمس، اور ایسی نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسدس۔ 3 کو مثلث کہتے ہیں، اور 4 کو مربع کہتے ہیں، 5 کو مخمس کہتے ہیں، اور 6 کو کیا کہتے ہیں؟ مسدس۔ تو اسی طرح آگے مصبہ ہے، مسمن ہے، متصع ہے، معشر ہے، لیکن اردو شاعری میں جو ہیئت زیادہ استعمال ہوتی ہے وہ مخمس اور مسدس کی ہے۔ شاباش۔ یہ پہلا بند دیکھیے، اس میں سخن کے معنی ہے سخن کے معنی کیا ہیں؟ شعر ہے۔ اب تو کچھ سخن کا میرے اختیار بند، میں ان حالات میں کیسے شعر کہہ سکتا ہوں، لوگوں کا روزگار بند ہے، میری زبان بند ہے۔ یہ سوال آ سکتا ہے، اس طرح بند بھی آ سکتا ہے کوئی بھی پیپر میں، اور اس میں سوالات بنے ہوں گے اور آپ نے اس کے جوابات جو ہے لکھنے ہیں۔ فکر سخن کے بجائے لوگوں کی بدحالی کو دیکھتا ہوں، خوبصورت تصویر کشی کی ہے، سماجی مسائل کی عکاسی کی ہے انہوں نے۔ تو رہتی ہے تباہ، تباہ کسے کہتے ہیں؟ طبیعت کو۔ لیل و نہار، یہ مرکب عطفی ہے، مرکب عطفی، درمیان میں واو آیا ہے۔ لیل کسے کہتے ہیں؟ رات، اور نہار کسے کہتے ہیں؟ دن۔ واللیل قرآن پاک میں، اور رات کی قسم۔ ہاں جی، اس کے بعد دیکھیے جی، دریا سخن کی فکر کا ہے موج دار بند، موج رکھنے والا جس میں لہریں اٹھتی ہوں۔ تو دیکھیے نذیر اکبر آبادی ایسے شاعر تھے، پرگوش شاعر تھے، بہت زیادہ کہنے والے۔ جس طرح میر تقی میر کہتے ہیں کہ میری روانی دیکھیے، میر دریا ہے سنے شعر زبانی اس کی، اللہ اللہ رے طبیعت میں روانی اس کی۔ تو اس طرح نذیر اکبر آبادی بھی جو ہے بہت زیادہ شعر کہتے تھے، لیکن بدقسمتی سے ان کے اشعار جو ہے تمام جو ان کا مجموعہ جتنے اشعار تھے وہ محفوظ نہیں ہو سکے، کچھ کلام جو ان کا دستیاب ہے۔ تو دوسرا بند دیکھیے جی، اس میں بے روزگاری نے یہ دکھائی ہے مفلسی، کوٹھے کی چھت نہیں ہے یہ چھائی ہے مفلسی، دیوار و در کے بیچ سمائی ہے مفلسی، ہر گھر میں اس طرح سے بھر آئی ہے مفلسی، پانی کا ٹوٹ جاوے ہے جوں ایک بار بند۔ اب اس بند میں غربت کی بات ہے، چونکہ آگرہ کی معیشت جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہے، اور نذیر بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ ہر جگہ ناداری و مفلسی ہے، اور کوٹھے کی چھت نہیں ہے، مرمت کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں، اور کوٹھے کی چھت جو ہے بنانے کے لیے بھی۔ جب آدمی کے حال پہ آتی ہے مفلسی، جب آدمی کے حال پہ کس طرح سے اس کو ستاتی ہے مفلسی، پیاسا تمام روز بٹھاتی ہے مفلسی، پیاسا تمام روز بٹھاتی ہے مفلسی، بھوکھا تمام رات سلاتی ہے مفلسی، یہ دکھ وہ جانے جس پہ کہ آتی ہے مفلسی۔ تو ناصر کاظمی نے کہا تھا ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے۔ تو غالب نے کہا اسی موضوع پہ ویرانی، کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا۔ میر تقی میر نے کہا کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے، دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے، اس کو فلک نے لوٹ کے برباد کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ تو یہ نذیر بھی دلی کی طرف آ گئے۔ آگے دیکھیے، اس میں تو مفلسی کی بات ہے، غربت کی وجہ سے ہر ایک پریشان ہے، اور مختلف پیشوں کا ذکر ہے، مختلف پیشوں سے متعلق جو لوگ ہیں اگلے بند میں ان کا ذکر ہے۔ کون کون سے؟ صراف، بنیے، جوہری، سیٹ، ساہوکار۔ ان کے معنی آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ صراف جو ہے کسے کہتے ہیں؟ سونے کا کام کرنے والے۔ اور اس کے بعد بنیا کسے کہتے ہیں؟ جو غلہ فروش، ہندوؤں کی ایک قوم ہے اور غلہ فروش۔ جوہری، جواہرات کا کاروبار کرنا۔ سیٹ، بڑا دکاندار۔ ساہوکار، سود پر پیسے دینے والا۔ اب دیکھیے یہ بند دیکھیے تیسرا، صراف، بنیے، جوہری اور سیٹ ساہوکار، دیتے تھے سب کو نقد، سکھاتے ہیں اب ادھار، بازار میں اڑے ہے پڑی خاک بے شمار، بیٹھے ہیں یوں دکانوں میں اپنے دکاندار جیسے کہ چور بیٹھے ہوں۔ یہ سوال اگر آ جائے کہ دکاندار کس طرح بیٹھے ہیں؟ جیسے قطار میں چور بیٹھے ہوں، تو اس طرح یہ حالات ہیں۔ تو حالات جو ہے وہ بہت خراب ہیں، اور
مفلسی کی وجہ سے، معاشی بدحالی کی وجہ سے ہر ایک طبقہ پریشان ہے. بازار میں اڑے ہے پڑی خاک بے شمار، تباہ و برباد ہو چکے ہیں بازار. اور اس صفحے پہ آخری بند دیکھیے، محنت سے ہاتھ پاؤں کی کوڑی نہ ہاتھ آئے، بیکار کب تلک کوئی قرض اور ادھار کھائے. دیکھوں جسے وہ کرتا ہے رو رو کے ہائے ہائے، حرف افسوس آتا ہے ایسے حال پہ رونا ہمیں تو ہائے. دشمن کبھی خدا نہ کرے کاروبار بند. ہاں جی، ہم کو تو گردش حالات پہ رونا آیا، ہم کو تو گردش حالات پہ رونا آیا. رونے والے تجھے کس بات پہ رونا آیا، رونے والے تجھے کس بات پہ، ہم کو تو گردش حالات پہ رونا آیا. رونے والے تجھے کس بات پہ رونا آیا. ہر کوئی پریشان ہے، خدا دشمن کو بھی یہ دن نہ دکھائے. اب دل ہے مقام بے کسی کا، اب دل ہے مقام یوں گھر نہ تباہ ہو کسی کا، یوں گھر نہ تباہ ہو. استاد داغ دہلوی کے یہ اشعار ان کی غزل. اور رونا ہے اب ہنسی خوشی کا، ماتم ہے بہار زندگی کا، ماتم ہے بہار زندگی کا. ہاں جی، تو یہ جو حالت ہو گئی خلق خدا کی، یہ حالت ہو گئی خلق خدا کی کہ مہنگائی کے ہاتھوں مر رہی ہے، کہ مہنگائی کے ہاتھوں نرالی ہے معیشت بھی ہماری، نرالی ہے معیشت بھی ہماری، کہ یہ پھر بھی ترقی کر رہی ہے، کہ یہ پھر بھی ترقی کر رہی ہے. تو معاشی بدحالی سے لوگوں کی چیخیں نکل گئی، کاروبار ٹھپ ہو گئے، ہر طبقہ پریشان ہے، ہر کوئی. خدا دشمن کو بھی یہ دن نہ دکھائے. صفحہ نمبر 122 پہ آ جائیے، صفحہ نمبر 122 پہ. اس شہر کے فقیر بھکاری جو ہیں تباہ، جس گھر میں جا سوال وہ کرتے ہیں خواہ مخواہ، بھوکے ہیں کچھ بھجائیو بابا خدا کی راہ، وہاں سے صدا یہ آتی ہے پھر مانگو جب تو آ، کرتے ہیں ہونٹ اپنے وہ ہو شرمسار بند. اب دیکھیے، اہل ثروت بھی محتاج ہو گئے، مانگنے والے بھی مایوس ہو گئے. جب وہ کہیں مانگنے جاتے ہیں بھکاری تو ان کو کوڑا جواب دے دیا جاتا ہے، صاف جواب دے دیا جاتا ہے، اور آواز آتی ہے، جواب دینے والا بھی شرمندہ ہوتا ہے کہ پھر کبھی آنا، ابھی تو خواہ مخواہ ویسے ہی جس میں وہ سوال کرتے ہیں آگے سے ان کو جواب مل جاتا ہے. جواب دینے والا بھی شرمندہ اور مانگنے والا بھی مایوس. اگلا بند دیکھیے، اس کے بعد کیا چھوٹے کام والے. بند کہتے ہیں نظم کے ایک حصے کو، نظم کا ایک ٹکڑا. اب نظم کا یہ حصہ دیکھیے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کیا چھوٹے کام والے، کیا پیشہ ور نجیب، روزی کے آج ہاتھ سے عاجز ہیں سب غریب، ہوتی ہے بیٹھے بیٹھے جب آشام ان قریب، اٹھتے ہیں سب دکان سے کہہ کر کہ یا نصیب، قسمت تمہاری ہو گئی بے اختیار بند. اب یہ جو بند ہے، اس میں اپنی قسمت کا انہوں نے رونا رویا ہے کہ ہماری قسمت جو ہے بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. حالات دیکھیں کیسے پلٹا کھاتے ہیں. اور ہم کو تو گردش حالات پہ رونا آیا، ہم کو تو گردش حالات پہ رونے والے تجھے کس بات پہ رونا آیا، رونے والے تجھے کس بات پہ رونا آیا. آج یہ دیکھیے بند اس کا، تو چھابڑی والے، چھوٹا کاروبار کرنے والے، چھوٹا کام کاج کرنے والے، جو چھوٹا طبقہ ہے وہ بھی پریشان ہے. اور خاندانی لوگ، پیشہ ور نجیب خاندانی لوگ، شریف طبقہ بلاماس، وہ بھی روزی کے ہاتھ سے، یعنی رزق کے ہاتھ سے، رزق نہیں ہے، روزی نہیں، پریشان ہیں. اور جب شام ہوتی ہے بیچارے اہل ہنر اشراف سب پریشان ہیں کہ ہمارے نصیب میں تو شاید کچھ بھی نہیں. سیکنڈ لاسٹ بند دیکھیے جی، ہے کون سا وہ دل، کوئی ایسا بندہ تو دکھاؤ مجھے جو پریشان نہ ہو، ہر کوئی پریشان ہے. سیکنڈ لاسٹ بند دیکھیے، ہے کون سا وہ دل جسے فرسودگی نہیں، جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوا، جو بوسیدہ نہیں ہوا، یعنی ٹوٹا نہیں، پریشان نہیں. وہ گھر نہیں کہ روزی کی نابودگی نہیں، روزی نابودگی نہیں ہے ہر گھر میں، ہر گھر جو ہے پریشان ہے. ٹھیک ہے، ہرگز کسی کے حال میں بہبودگی نہیں، کوئی بھی خوشحال نہیں. اب آگرے کے نام کو آسودگی نہیں. اب آگرے کا نام لوگ سنتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں. بھئی یہ آگرہ کی کہانی، نذیر اکبر آبادی کی زبانی، نذیر سنا رہے ہیں آگرے کی کہانی.
آپ کہتے ہیں کہ کوڑی بھی ان کو نہیں مل رہی. کوڑی جو ایک کم قیمت سکہ ہے پرانے زمانے کا, کوڑی کے آ کے ایسے ہوئے رہ گزار بند, اور جو ہے کوڑی کوڑی کو لوگ ترس رہے ہیں, رہ گزار راستے بھی بند ہو چکے ہیں, یعنی کوڑی کوڑی کو ترس. آخری بند میں نذیر اکبر آبادی, چونکہ ان کا آگرہ سٹی ہے, اپنا شہر ہے آگرہ, اکبر آباد میں وہ رہتے تھے, وہیں سے ان کا تعلق تھا. تو ہر شخص کو اپنی مٹی سے, اپنے وطن سے پیار ہوتا ہے نا, تو نذیر اکبر آبادی کو بھی اپنے وطن سے پیار تھا, اپنے علاقے سے پیار تھا. تو وہ کہتے ہیں, احمد ندیم قاسمی نے کیا بات کہی ہے کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے, خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو, یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے صدیوں, یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. آخری بند میں دعا کرتے ہیں کہ ہے میری حق سے اب یہ دعا شام اور سحر, وہ آگرے کی خلق پہ مخلوق پہ پھر مہر کی مہربانی کی نظر, سب کھاویں پیویں یاد رکھیں اپنے اپنے گھر, اس ٹوٹے شہر پر بھی الہی تو فضل کر, کھل جاویں ایک بار تو سب کاروبار بند, اور یہ شہر جو اجڑ گیا ہے دوبارہ آباد ہو جائے اللہ کرے. تو یہ مرکزی خیال بھی میں نے آپ کو اس کا بتا دیا کہ آگرہ جو ہے وہ تباہ ہو چکا, اور اس کا مرکزی خیال پہلا سوال ہے, آگرہ کی اقتصادی بدحالی, مفلسی کی تصویر کشی, ہر طبقہ بے روزگار ہے, شاعر کا تخلیقی سرچشمہ بھی بند ہے, اور اس کی دعا ہے کہ شہر دوبارہ آباد ہو جائے, خوشحال ہو جائے. شہر آشوب کی تعریف پہلے بتا چکا ہوں, کن کن پیشوں کا ذکر ہوا, صراف, جوہری, ساہوکار, سیٹھ, پکاری, یہ سارے جو ہے پیشے ان کا ذکر ہوا ہے. پھر مانگو سے مراد ہے جی پھر کبھی آنا مانگنا. مفلسی کا کیا نقشہ کھینچا ہے, کوٹھے کی چھت گر گئی, مفلسی اس زور سے آئی کہ ہاں جی کوٹھے کی چھت بھی نہیں, پانی کا جیسے بند ٹوٹ جاتا ہے تو سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے. نذیر اکبر آبادی کا جو تعارف ہے تفصیلی, اس پہ بھی میں نے ایک ویڈیو اسی چینل پہ اپلوڈ کیا, وہ بھی آپ دیکھیں گے, وہ بھی میں ساتھ آپ کو بتا دوں گا. تو نذیر اکبر آبادی کی یہ نظم آج ہم نے پڑھی جی. شہر آشوب اس کی ہیئت تھی, کیا ہیئت تھی, مخمس, ترکیب, بند, عوامی شاعر شہر آشوب. ایسی صنف سخن جس میں کسی شہر کی تباہ حالی اور بربادی کا ذکر ہو اور ان کے معاشی مسائل کا. آگرہ کی کہانی یہ تھی نذیر اکبر آبادی کی زبانی. تو یہاں پہ جو ہے اس لیکچر کا اختتام کرتے ہیں.